ناظرین شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم. ہاں جی, اب ذرا آن کیمرہ بات کرو نا, ناظرین کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کرو کہ کیوں اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ بچوں کو اچھی اردو بولنی چاہیے. اس لیے کہ ان سے نہیں بولی جاتی. یہ کیا بات ہے, انگریزی بھی تو نہیں بولی جاتی نا. ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں نا کہ وہ اچھی انگریزی بولیں, تو اردو کے معاملے میں ہماری روش کیوں بدل جاتی ہے؟ یار ظالم باپ نہ بن جایا کرو, پرجائی کا غصہ بچوں پہ نہ نکالا کرو. دیکھو پنجابی اور اردو جو ہے اس کے حروف تہجی ایک جیسے ہیں, اس لیے اردو جب بولتے ہیں بچے تو ان کو اوکھا پڑتا ہے, وہ پنجابی نکل جاتی ہے ان کے منہ سے میری طرح. تو انگریزی تو ہے ہی ایک ڈیفرنٹ چیز, وہ فلوئنٹلی میرے جیسے بچے بول. نہیں, ذرا کھل کے بات کرو. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ اسٹیٹس کا معاملہ ہے. جب انگریزی کی بات آتی ہے تو ہمارا اصرار ہوتا ہے کہ اچھی سے اچھی انگریزی بولے بچہ, لیکن جب اردو کا معاملہ آتا ہے ہم یہ کہتے ہیں گھر کی زبان ہے, جیسی بھی بول لے بس ٹھیک ہے. اور یار اب بچوں سے نہیں کاف اور قاف نکلتا تو میں کیا کروں. کہنا چاہیے نا, بچوں پہ اصرار کرنا چاہیے بچوں سے. عین غین ہاں سواد زواد, یہ کیا بات ہے. وہ بچے نہیں, اب وہ کہتے ہیں جی بڑا مشکل منہ کرنا پڑتا ہے. اچھا انگریزی کی دفعہ منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. Yes, no, it's very, English is a little bit easy. Yes, and Urdu is very difficult. یار اگر یہ منہ ٹیڑھا ہو سکتا ہے تو نارمل سائز کا منہ تو آسانی سے ٹیڑھا کیا جا سکتا ہے. لو جی, یار بات ہو رہی ہے لینگویج کی, تم میرے منہ کے پیچھے پڑ گئے یار, ہاتھ دھو گئی ہے تمہارے والی. بہرحال یہ تو ہمیں ماننا چاہیے اور ماننا پڑے گا کہ اردو واقعی مشکل زبان ہے, جس کے حروف تہجی 37 ہیں, وہ کوئی چھوٹی زبان ہے. میری بات سنو, یقیناً اردو میں حروف تہجی کی تعداد کچھ زیادہ ہے. کچھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تاثر بھی بالکل غلط ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اردو میں حروف تہجی کی تعداد دنیا کی تمام تر زبانوں سے زیادہ ہے. یہ بالکل غلط ہے. جو دنیا میں سب سے زیادہ جس زبان کے حروف تہجی ہیں وہ کمبوڈیا یا کمپوچیا کی زبان روتوکاس ہے, جس کے حروف تہجی کی تعداد 74 ہے. او روتوکاس, یہ پیکوز ہو ماں کا سو پچو کوچو مور ہو کو سو کو پچو. مجھے تو نہیں کچھ کہہ رہے نا. نہیں وہ تو ایک اور بات کی ہے. پھر ٹھیک ہے, ترجمہ تمہیں بتا کہ میں نے شتر کھانی ہے. اس کا مطلب ہے دل میں تمہارے بھی اچھی بات نہیں تھی. نہیں دعائیں دی ہیں تمہیں, فکر نہ کرو. میں بھی کسی اور زبان میں دعائیں دے دوں تمہیں. نہ یار تمہاری مہربانی ہے یار, متقا نہ لگایا کرو. دیکھو جہاں تک حروف تہجی کی تعداد کا معاملہ ہے تو پھر چائنیز زبان میں 5000 سے زیادہ اشکال موجود ہیں, یعنی مختلف شیپس ہیں جو حروف تہجی کا کام دیتی ہیں. اچھا جی, جی 5000. ہاں. او میرے امال کا, چائنیز بچے تو بیچارے کچی میں ہی 10 سال لگا دیتے ہوں. 5000 حروف تہجی بڑی مشکل یاد ہوتے ہوں گے. ہم 37 یاد کرتے کرتے سال لگاتے ہیں. صاحب لگاؤ نا ذرا. پوائنٹ یہ ہے کہ انگریزی میں اگر تعداد حروف تہجی کی الفابیٹس کی 26 ہے تو وہاں پرابلمز بھی تو زیادہ ہیں نا. مطلب کئی لفظ, 2 لفظ مل کے ایک آواز نکالتے ہیں. اردو میں ایسی جو محتاجی ہے وہ بہت کم ہے, لیکن انگریزی کی نسبت نہ ہونے کے برابر ہے. اب انگریزی میں ایس ایچ مل کے ش کی آواز نکالتے ہیں, اور مختلف جو آوازیں ہیں وہ مختلف شکلوں میں مختلف طرح سے سامنے آتی ہیں. اردو میں یہ معاملہ بالکل نہیں ہے. اگر آپ 2 لفظوں کو ملانے کی بجائے آپ 2 لفظوں کی محتاجی اختیار کرتے ہیں, اس کی بجائے آپ ایک اور حروف تہجی آپ کو انوویٹ کرنا پڑے گا, کوائن کرنا پڑے گا. ہاں جیسے فلسفی پی ایچ سے لکھتے ہیں, بندہ ایف سے لکھ لے فلسفی. اچھا ایف سے شروع ہونے والے تو میں ایک اور لفظ کی بڑی دلچسپ مثال دیتا ہوں. جارج برنارڈ شاء, یہ انگریزی زبان میں اصلاحات کا بہت زیادہ قائل تھا. اور برنارڈ شاہ, اچھا چلو یار برنارڈ شاہ ہی ٹھیک ہے. ایک بہت معروف مثال جو ہے وہ برنارڈ شاء سے منسوب کی جاتی ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ فش کو گھوٹی بھی لکھا جاتا ہے. FISH کی بجائے GHOTI اس نے سپیلنگز لکھ دیے تھے. اور اس نے بندے کی مات ہماری. بتاؤ ذرا ذہن پہ زور دے کے بتاؤ اس نے گھوٹی کیوں کہا تھا؟ نہیں تو فش کو گھوٹی کہہ ہی نہیں سکتے, یہ تو بیوقوفی متقا لگانے والی بات ہے. انگریزوں کی بددعا لینے والی بات ہے.
جارج برنارڈ شاء نے تو یہ لفظ استعمال نہیں کیا. کہا یہی جاتا ہے کہ جارج برنارڈ شاء نے یہ لفظ استعمال کیا تھا, یہ اسپیلنگ سے استعمال کیے تھے, لیکن آپ اس کی جتنی مرضی تحریریں اٹھا کے دیکھ لیں کہیں پہ بھی یہ لفظ موجود نہیں ہے. لیکن بہرحال اسی سے منسوب کی جاتی ہے, حالانکہ یہ کسی اور نے غالباً 1844 میں یہ ٹرم استعمال کی تھی. اور غلط بات ہے نا, اگلی کی فش خراب کر دی ہے. تو یہ بتاؤ کہ اس نے کیسے ملائے ہوں گے, اسپیلنگ کیسے بنائے ہوں گے؟ یار غلط بات ہے, میں کہہ تو رہا ہوں یہ ہے ہی غلط. فش فش ہوتی ہے, فش کو گوٹی کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ میری بات سنو, جن صاحب نے یہ اسپیلنگ ایجاد کیے تھے, استدلال ان کا یہ تھا کہ جس طرح فش میں ایف لگتا ہے اسی طرح ایف کی جگہ جی ایچ لگایا جا سکتا ہے. رف میں اور ٹف میں جی ایچ جو ہے وہ ایف کی آواز دیتا ہے نا, تو یہاں پہ جی ایچ لگا کر ایف کا کام چلا لو. نہیں بات تو اس کی ٹھیک ہے, مگر آئی کی جگہ او کیوں لگا دیا جی اس نے؟ اس کا کہنا یہ تھا کہ جس طرح ویمن میں او جو ہے وہ آئی کی ساؤنڈ دیتا ہے, تو اسی طرح یہاں پر بھی او جو ہے وہ آئی کی ساؤنڈ دے دے گا. ویمن ہوتا ہے, وومن نہیں ہوتا, نہیں ویمن ہوتا ہے. اچھا نہیں, پھر اگر ویمن ہوتا ہے تو پھر تو بات ٹھیک ہے اس کی. اسی طرح اس کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح نیشن میں ٹی آئی جو ہے وہ ش کی آواز دیتا ہے, تو اسی طرح گھوٹی میں بھی ش کی آواز کے لیے ٹی آئی استعمال کیا جا سکتا ہے. بہت اچھے, سادہ سی بات ہے. بہت اچھے, کیا کاریگری سے اس نے فش کی گوٹی بنائی ہے. اللہ لکڑی کی گوٹی ہوتی ہے یا پلاسٹک کی گوٹی ہوتی ہے جس سے کھیلتے ہیں. اچھا سر, حروف تہجی کو سمپلیفائی کرنے کے لیے کئی الفابیٹس ہوتے ہیں جو ایک ہی ساؤنڈ دے رہے ہوتے ہیں. مثلا اردو میں لے لیں, زیں, زال, زوئے, زواد, یہ ایک ہی ساؤنڈ کرتے ہیں, تو ہم ان ساروں کو ڈراپ کرتے کسی ایک لفظ کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ آج جہاں پہ ایک سپاہی ڈیوٹی دے سکتا ہے وہاں پہ 4 کھڑے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے سین, سے, سواد, یہ کوئی ہے فیول. یہ بات تو پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوگی نا. پھر الف اور عین میں بھی کوئی فرق نہیں ہے, پھر الف کی جگہ عین اور عین کی جگہ الف سے کام چلا لو. یہ ممکن نہیں ہے نا. کچھ عرصہ پہلے جو مقتدرہ قومی زبان ہے اس کو یہ تجاویز دی گئی تھی کہ جی یہ اردو کو سادہ بنانے کے لیے, سمپلیفائی کرنے کے لیے کچھ حروف تہجی کم کر دیے جائیں. لیکن مقتدرہ والوں کا استدلال یہ تھا کہ اگر ہم اس طرح سے حروف تہجی کم کر دیں گے تو اردو زبان بہت سارے جو خوبصورت الفاظ ہیں اس کے ذخیرے سے محروم ہو جائے گا. آپ بالکل ہے, جس طرح نظر اور نظر, دیکھنے والی نظر, یہ جس طرح کہتے ہیں کہ میں یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں, وہ زال ہے, وہ زال والا ہے. اب یہ والی اگر نظر لکھ دیں گے میں یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں, بندہ سمجھے پتہ نہیں شعر آنکھ میں کٹ مارے گا. نہیں یہ کیسے پتا چلے گا جب آپ بولو گے تو کہ یہ والی نظر ہے یا وہ والی نظر ہے؟ نہیں یار, لکھنے میں تو آتی ہے نا نظر, وہ زال سے ہے نظر اور وہ زوئیں سے ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر ایک لفظ کو تو آپ کو قربان کرنا پڑے گا نا, ایک لفظ جو ہے متروک ہو جائے گا. تو اگے وڈی دانے والی یہ کر دیا قربان. میری بات سنو, اور زیادہ حروف تہجی کا ایک الٹیمیٹ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسری زبانوں کے جو الفاظ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ ڈائجسٹ کر سکتے ہیں, اپنے یہاں سمو سکتے ہیں. جیسے ایک جو عرب ہے وہ ڈاکٹر نہیں کہہ پائے گا کبھی بھی, کیونکہ ڈال نہیں ہے عربی میں, وہ دکتور کہے گا. دکتور کہ جتنے عرب ہیں وہ دکتور کہتے ہیں. دکتور میں نے کل دکتور کو دکھایا ہے, اس نے کہا تمہارا بلڈ پریشر خراب ہے. اسی طرح وہ پہ بھی نہیں کہہ سکتا. پاکستان کو پاکستان کہتے ہیں, بلڈ پریشر. مگر یار انگریزی میں تو واقعی سیاپے ہیں, جس طرح آنیسٹی ہے وہ ایچ سے شروع ہوتی ہے, اس کو ہانیسٹی کہنا چاہیے. جیسے سکول ہے SCHOOL سکول, بھائی CH ادھر آپ چانس کے اوپر چے والی آواز نکلوا رہے ہیں, اس سے چانس بھی CH سے شروع ہوتا ہے, اور کاف کا سکول کا کاف بھی جو ہے وہ بھی CH سے. واہ جی واہ, یار یہ انگریز کیوں اتنے نالائق ہیں؟ ایک سوال کا جواب تم بھی دے دو. CH left, CH right and you are in the middle. کیا ہوا؟ CH right. Right, CH left, you are in the middle. چوچا. چرچ. یہ کس طرح جی؟ ناظرین ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. کرو سپیلنگ بناؤ. CHURCH. Good. You are in the middle. I am no. You are. ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں وزیر اعظم جناب راجہ پرویز اشرف. السلام علیکم. نو لوڈ شیڈنگ. نو لوڈ شیڈنگ, یہ میرا خیال ہے یہاں ہی کسی نے شرارت کی ہے. ہم کچھ شرارت کریں. دیکھیے یہ لوڈ شیڈنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, چونکہ میں نے نکلتے ہوئے سختی سے آرڈر کیا تھا
کہ میرے انٹرویو کے دوران یہ دنیا چینل کی لائٹ نہیں جانی چاہیے. اچھا. تو اس لیے یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو سکتی. آپ کے چینل کے اندر سے کسی نے شرارت کی ہے. جناب یہ لوڈ شیڈنگ ہے. ہو نہیں سکتا جنید صاحب. میں نے بڑی سختی سے آرڈر کیا تھا. میں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر پانی خشک بھی ہو جائے تو تربیلا ڈیم میں سیل ڈال کے چلا لینا, بجلی نہیں جانی چاہیے. دیکھیں آگے بجلی. تو پھر یہ شرارت ہی تھی نا, چونکہ ہماری بھیجی ہوئی بجلی اتنی جلدی نہیں آتی. آپ انٹرویو کے شوق میں ہماری کریڈیبلٹی خراب تو نہ کریں نا. اور راجہ صاحب باتوں میں بھول ہی گئے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کی وزارت عظمیٰ بچ گئی. جی خیر مبارک. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری اور میرے چاہنے والوں کی دعاؤں اور زرداری صاحب کے صدقے کے بکروں کا اثر ہے. اور میں تو ایک ہفتہ بس دعا ہی کرتا رہا. اور وہی دعا کی جو بندہ اولاد کے لیے کرتا ہے. کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ میں یہی دعا کرتا رہا کہ یا اللہ دیتی ہوتے ان سلامت رکھی. اور اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں قبول کی. مجھے تو یہ خوشی ایسے ہی ملی ہے جیسے کسی بندے کا پرس گم ہو جائے اور وہ ادھر ادھر ڈھونڈتا پھرے اور ایک دم کو بندہ آ کے سامنے کہہ دے کہ پائی جی آئے تو نہیں لبن رہے. یا پاکستان کرکٹ کا میچ کنفرم ہار رہا ہو اور عمر گل ایک دم چھکے مارنا شروع کر دے. یا جیکی چن کسی فلم میں 18ویں منزل سے چھلانگ لگائے اور نیچے سے گزرتے ہوئے فوم والے ٹرک میں آن گرے. یا پھر کوئی اہلیہ محترمہ اپنے شوہر نامدار پر کرم فرمائی کا ارادہ کرتے ہوئے ڈوئی ہوا میں بلند کرے تو اسی لمحے ان کے والد محترم دروازہ کھول کے کہیں نہ پتر انج نہیں کریدا ہوندا. بڑی ٹینشن تھی جنید صاحب اس روز. آپ یقین کیجئے کہ میری تو اہلیہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ راجہ جی اگر آپ نااہل ہو گئے تو میں بھی نااہلیہ ہو جاؤں گی. اور آپ یقین کریں کہ میں نے بھی گھبرا کے کہہ دیا کرما لیے ان تو پچھاں گزارنی تے کٹھیاں ہی. اس دن مجھے احساس ہوا کہ خوشیوں کا وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے. یہ تو پھر فیصلے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے خوشیوں کے دورانیے میں اضافہ کر دیا. اور میں بھی یہی چاہ رہا ہوں جنید صاحب کہ اس خوشیوں کے اضافے کے لیے کوئی قانون سازی بھی کروں. کیسی قانون سازی؟ میرا مطلب ہے اگر تکلیف کا وقت دگنا گنا جاتا ہے تو پھر خوشیوں کا وقت بھی ہاف ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. دیکھیے اگر کسی شخص کو عمر قید ہوتی ہے تو اس کے دن اور رات ڈبل گنے جاتے ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو خوشیوں کے لمحات ہوتے ہیں, جو خوشیوں کا وقت ہوتا ہے وہ ہاف ہونا چاہیے, اس میں رات کو نہیں گنا جانا چاہیے. اچھا آپ کا مطلب ہے آپ کی وزارت عظمیٰ میں سے راتیں میں نہ کر دی جائے؟ بالکل بالکل, کیونکہ رات کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بندہ وزیر اعظم ہے. اور نہ ہی آپ سوتے ہوئے وزارت عظمیٰ کو انجوائے کرتے ہیں. وہ تو ایک مزدور بھی ویسے ہی سوتا ہے جیسے وزیر اعظم سوتا ہے. تو پھر اسے اس میں سے مائنس کرنا چاہیے. بندہ دن کے وقت اٹھ کے جاگ کے جیسے وزارت عظمیٰ کو انجوائے کرتا ہے وہ صرف دن ہی گنے جانے چاہیے. رات کو تو آپ یقین کیجئے میں سوئے ہوئے ایک عام آدمی کی طرح انجن بھی کر لیں. اب دیکھیں نا وزیر اعظم تو ایسے نہیں کرتا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ بندہ سوئے ہوئے وزیر اعظم نہیں ہوتا. اس لیے راتیں نکال دینی چاہیے. ویسے بات تو بتائے آپ کو یقین تھا کہ آپ بچ جائیں گے؟ جنید صاحب میں آپ کے پروگرام کے تخفف سے یہ انکشاف کرتا چلوں کہ میں نے تو جانے کی تیاریاں مکمل کر لی تھی. تخفف سے؟ جی جی, وہ بڑا لوہے والا ٹرنک بھی تیار کر لیا تھا, موبائل کی رنگ ٹون بھی بدل لی تھی, وہ آن کر لی تھی, انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو. بلکہ آپ یقین کریں گے کہ مجھے تو ٹیلی فون آپریٹر نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ راجہ صاحب کدی کدی چکر لاندے رہنا. مگر وہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. راجہ صاحب یہ تو آپ کی خوشی ہوگی نا, آپ عوام کو کیا خوشی دے رہے ہیں؟ دیکھیں اتنے مختصر سے عرصے میں جتنی خوشیاں میں نے عوام کو دی ہیں ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کیا مطلب؟ دیکھیے ابھی کتنا عرصہ ہوا ہے مجھے وزارت عظمیٰ سنبھالے ہوئے, مگر عوام نے اس تھوڑی سی مدت میں 2 عیدیں انجوائے کر لی. اگر میرے دور میں 3 مہینوں میں 2 عیدیں آ سکتی ہیں تو اگر مجھے 4-5 سال مل گئے تو میں عوام کو 30-35 عیدیں دوں گا. 30-35 کیسے؟ 5 سال میں 10 عیدیں آ جائیں گی. میرا خیال ہے آپ کا میتھ کمزور ہے.
آپ کی اسلامیات کمزور ہے, سال میں تو 2 عیدیں ہی آئیں گی نا. نہیں دیکھیے, اگر 3 مہینوں میں 2 عیدیں آئی ہیں تو 5 سال میں میرا خیال ہے 30-35 ہی بنتی ہیں. چلیں اسے چھوڑیں, 14 اگست آیا ہے میرے دور میں, 6 ستمبر آیا ہے میرے دور میں, یہ پچھلے ہفتے بارش آئی ہے میرے دور میں, اور تو اور T20 کی ٹرافی آئی ہے میرے دور میں. وہ تو ویسٹ انڈیز لے گیا ہے. تو یار دور تو میرا ہی ہے نا. سب کیا باتیں کر رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دوبر کر دیا ہوا ہے, پیٹرول پرائسز اور مہنگائی میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیے ان چیزوں کا تو بڑا آسان سا حل میرے پاس ہے. کیا؟ میں عوام کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ لوڈ شیڈنگ کو, مہنگائی کو اور پیٹرول کی قیمتوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھیں. جس دن آپ انہیں وڈا پتر سمجھنا شروع کر دیں گے, ان کے بڑھنے پہ آپ کو ٹینشن کی بجائے خوشی ہوگی. راجہ صاحب لیکن آپ خود غریب کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جی کر رہا ہوں. ہم کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے. اسی سلسلے میں پچھلے دنوں کویت گیا ہوں. وہاں جو کویت کا امیر ہے یارو بڑا ہی امیر ہے بھائی. وہ کول تے وڈیاں 7-8 گڈیاں. اتنا امیر آدمی. میں نے تو اس کے وزیر کو کہا, میں نے کہا یار اگر یہاں کویت کا امیر اتنا امیر ہے تو غریب تو بہت ہی غریب ہوگا. اس نے مجھے آگے سے عربی میں کہا کہ راجہ صاحب تھے ہو جیاں گلا نہیں کری دیا. لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید, یہ جو شادی ہوئی ہے یہ ہمارے ہمسایہ ملک میں کل پرسوں چوتھ پنجوت, یہ کرینہ کپور کی اور سیف علی خان کی. اچھا آپ اپنے ایمان سے بتائیں, آپ کو تاریخ یاد نہیں ہے کس تاریخ میں شادی ہوئی ہے اس کی؟ نہیں مجھے نہیں یاد, اللہ جانتا مجھے نہیں. اچھا. میں کون سا دیکھیں پکاتا ہوں بیٹے. میں اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ان کی شادی ہوئی ہے کرینہ کی اور سیف کی, اس میں میڈیا پہ واضح نہیں ہوا کہ یہ اس نے کرینہ نے اسلام قبول کر لیا یا نہیں, یا مسلمان کا ہندو خاتون سے شادی کر لینا جائز ہے. جی ویسے تو پہلے بھی ادھر کتنے ساروں نے کی ہوئی ہیں شادی اسی طرح. میڈیا رپورٹس میں تو بات گول مول ہی ہے, نہ نکاح کا پتہ چل رہا ہے نہ پھیروں کا پتہ چل رہا ہے. سننے میں اور ویسے بھی مطلب ہندوستان کی فلم انڈسٹری میں کوئی مذہب دین جو ہے یہ صرف پیسہ ہی ہے سب کا. ہاں جی, یہ 10 کروڑ روپیہ ایک فلم کا لیتی ہے یہ لڑکی کرینہ کپور. لوٹ تو ان کے پاس بہت ہوتا ہے. لیکن ہندوستان کے میڈیا اور وہاں کے مذہبی حلقوں میں اب یہ بات بہت شدت کے ساتھ زیر بحث ہے کہ کیا ایک ہندو لڑکی کے ساتھ مسلمان مرد کی شادی جائز ہے یا نہیں. بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ, اب یہ خبریں گرم ہیں کہ یہ جو جان بوجھ کر پھیروں کا اور نکاح کے درمیان کا راستہ رجسٹرڈ شادی کا اختیار کیا گیا, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ معاملہ دبا رہے, یہ پتہ نہ چلے کہ کس نے اپنا دھرم تبدیل کیا ہے. لیکن سر یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ ایک مسلمان مرد اہل کتاب سے, صرف اہل کتاب سے شادی کر سکتا ہے اور ہندو اہل کتاب نہیں ہے. ہاں لیکن اس حوالے سے ایک اور نقطہ نظر بھی موجود ہے. ہمارا ہی جو دنیا ٹی وی کا پروگرام نقطہ نظر ہے اس میں مجیب الرحمان شامی صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ خان جو معروف مذہبی اسکالر تھے, ان کا موقف یہ تھا کہ ہندو بھی اہل کتاب ہے, اور وہ اس کی دلیل یہ دیتے تھے, بلکہ انہوں نے کسی ایک مسلمان مرد کی ایک ہندو خاتون کے ساتھ انہوں نے نکاح بھی پڑھوایا تھا خود. ان کا موقف یہ تھا کہ ہندوؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو 4 ان کے وید ہیں, اس کے بعد جو ان 4 ویدوں کی جو ایک خلاصے کی شکل میں ایک کتاب تھی گیتا, وہ ایک الہامی کتاب ہے اور جس کا نزول 4000 سال پہلے ہوا تھا. اور ڈاکٹر ذاکر نائک یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ گیتا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بھی بالواسطہ طور پر ذکر ہے. نہیں مگر قرآن شریف کے مطابق تو اہل کتاب جو ہیں وہ صرف یہودی اور کرسچن ہی ہے نا. اہل کتاب سے شادی کی اجازت بھی صرف اس صورت میں ہے کہ جب اہل کتاب خواتین مشرک نہ ہوں اور اللہ کی وحدانیت کی قائل ہوں, اور اس میں ظاہر ہے یہ اجماع امت ہے کہ قرآن پاک کی روح سے تو یہی دونوں ہیں, یعنی یہود و نصارہ ہی اہل کتاب ہیں, کیونکہ یہ الہامی جو 3 کتابیں ہیں قرآن پاک سے ہٹ کر, توریت, زبور اور انجیل, قرآن پاک کی روح سے تو یہی واضح الہامی کتابیں گنی جا سکتی ہیں. اور ویسے بھی اس طرح تو میرا خیال ہے کہ ہر مذہب کے پاس ایک کتاب ہے. یہ سکھوں کے پاس گرنتھ ہے, وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہماری بھی الہامی کتاب ہے, مگر ہمیں تو قرآن شریف پہ یقین رکھنا چاہیے. بالکل. لیکن یہ جو معاملہ ہے ہندوستانی فلم انڈسٹری کا, اس کا میرا خیال ہے مذہب سے تو کوئی تعلق نہیں. یہاں پہ تو پہلے بھی جو شادیاں
शादियां हुई हैं, बहुत सारे मुसलमान लड़कों ने हिंदू औरतों के साथ शादियां की हुई हैं। ये जो शाहरुख है जिसकी कंडी यहाँ पे है, ये तुम देख लो, वो बांगे दोहल कहता फिरता है कि मैंने घर में मंदिर भी बनाया हुआ है, मैंने साथ मस्जिद भी बनाई हुई है। मैं नहीं उसको गोरी को कहता कि तुम ना करो इबादत, और जाके कभी कभी मैंने सुना उधर मंदिर में भी घुस जाता है, उधर भी इबादत बुदत करके फिर आगे इधर अल्लाह तौबा कर लेता है। ये मिक्स किया हुआ है इन्होंने। और यही जो सैफ अली खान है, इसने भी पहली शादी अमृता सिंह, पता नहीं वो आजकल अखबारों में आ रहा है, मेरे तो पैदा होने से पहले की बात है, बहुत पुराना है ये सैफ। ओहो वाली कौन सी बात है, ये बुजुर्ग आदमी है, ये जो डौले शौले इसके बने हुए, इसको कोड़े बजे थे। हाँ, ये बुजुर्ग आदमी है, वो करीना का नहीं चल रहा वो इंटरनेट पे भी कि ये जब इसकी पहली शादी थी तो ये छोटी सी बच्ची थी, इसने कहा था अंकल मुबारक हो, और उसने कहा था थैंक यू बेटे, ये भी चल रहा है। बहरहाल ये जो है ना लड़के, वो सलमान खान के भाई ने भी किसी अरबाज खान ने मलाइका अरोड़ा से शादी, मलाइका अरोड़ा से, देखो ना जो रोड़ा कांटा आता है रास्ते में ये चुन लेते हैं ये उधर के। ये को ऐसे को पक्के मुसलमान बेचारे नहीं है, को मजहबी रुझान इनमें नहीं है बेचारे। अच्छा अजीज साहब, सिर्फ लड़कों का प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर तो जो मुसलमान लड़कियां उन्होंने भी हिंदू लड़कों से शादी की हुई। हाँ, इसकी ये सबसे बड़ी मिसाल तो वो जिसकी बाज़गश्त आज तक सुनाई देती है, ये संजय दत्त है, वो जो नरगस थी उसका नाम था फातिमा रशीद, बिल्कुल बिल्कुल, उसने सुनील दत्त से शादी कर ली थी, वो हिंदू था। अजीज साहब, ऋतिक रोशन की बीवी भी मुसलमान है, सुजैन खान, और फिरोज खान की जो बेटी है लैला, उसने भी हिंदू से शादी की हुई है। हाँ, इन लोगों ने इसी तरह किया हुआ, बल्कि कईयों ने तो शादी करने के लिए मजहब का सहारा लिया है। जैसे धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करनी थी, इसकी जो पहली बीवी थी वो थी प्रकाश कौर, वो हिंदू थी। अब हिंदू मजहब में दूसरी शादी नहीं जाए, तो इसने मजहब का सहारा लेके तो हेमा मालिनी से शादी की थी धर्मेंद्र ने। इन सारे लोगों में मैं समझता हूं कि मोहम्मद रफी एक ऐसा बंदा हुआ है जो अपने अकीदे पर, अपने मजहब पर, ईमान पर बड़ा कायम रहा है और अल्लानिया कायम रहा है। उसने कोई डका छुपा के बात नहीं की। उसके मुतल्लिक वो बात मशहूर है ना कि उसने कोई गाना गाया था जिसमें को वो भजन वगैरह था, गाना था एक, तो वो बड़ा खूबसूरत उसने गाया। तो वो ये जो था नेहरू, उसने उसको बुला के तो कहा कि तुमने बड़ा ही खूबसूरत ये गीत गाया, तुम मांगो क्या मांगते हो मुझसे। अच्छा। उसने आगे से कहा था जी कि जनाब मेरा नाम जो रेडियो पे अनाउंस होता है ना गाने के साथ, वो सिर्फ रफी कहते हैं, इनको कहें कि मेरे नाम के साथ मोहम्मद लगता है जनाब, वो जरूर बुलाया करें, मोहम्मद रफी मेरा पूरा नाम लिया करें। देखो ना जरा। और उसके मुतालिक सुना कि वो 5 नमाजें अदा करता था और बाकायदा अपना हर जो मजहबी फरीज़ा है वो बड़े पक्के तरीके से अदा करता था। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी साहब, पेश कीजिए इस हफ्ते की मुखबरियां। डिश, आहा ये देखो ना, डिश, होए होए होए, 2 सांपों का जोड़ा विछड़ गए। लो जनाब, एक मुखबरी छोड़ रहा हूं, मगर उसमें शर्त ये है कि आपने मुझसे शख्सियत का नाम नहीं पूछना, प्लीज। सिर्फ मुखबरी सुननी है चुप करके। अच्छा। समझ आ जाए तो ठीक है, वरना ना आए तो ना सही, मैं क्या करूं। चलो ठीक। एक साबिक सदर ऑफ पाकिस्तान, अच्छा, जो आर्मी चीफ भी रह चुके हैं, अच्छा, और जिन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत तोड़ी थी। साबिक सदर रह चुके हैं, आर्मी चीफ भी रह चुके हैं, नवाज शरीफ की हुकूमत भी तोड़ी। नहीं बताना मैंने कुछ नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, आपने अपने ज़हन पे जोर दो, अल्लाह ने आपको ज़हन दिया हुआ है। श्रीलंका से जहाज पे वापस आ रहे थे और जहाज में ही उन्होंने नीचे हुकूमत तोड़ दी। जी साहब, थोड़ा क्लियर तो करें। मैं नहीं बता सकता, खुद आप सोचें, आपको 4 साल हो गए हैं यहाँ पे सियासी गुफ्तगू करते हुए, इतना सियासी शऊर तो आ ही जाता है बंदे को। इतना चलो हिंट दे देता हूँ मैं कि उनकी एक अपनी सियासी जमात भी है। माय जैसे गॉड, बंदा अच्छा। कहता नहीं कि तुसी हुक्म करो, मेरी अपनी साइकिल है, मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं यार बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा सीरियसली यार। सॉरी, आई एम सॉरी। बस मैं इतना ही बताऊंगा कि उनको मौसीकी से भी बड़ा लगाव है। ओफ माय गॉड, मैं नाम नहीं बता सकता, सॉरी, खुद बूझे। वो जो सदर साहब हैं साबक हमारे, वो दुबई में एक बहुत बड़ा अपना प्राइवेट अस्पताल खोल रहे हैं। अच्छा, अच्छा, वो डॉक्टर है?
نہیں ڈاکٹر نہیں ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ سابق صدر ہیں پاکستان کے, انہوں نے نواز شریف کی حکومت توڑی تھی, سری لنکا سے وہ جہاز پہ واپس آ رہے تھے, جہاز کے اندر ہی انہوں نے نیچے سارا آپریشن کرا دیا تھا, اور ان کو موسیقی سے لگاؤ ہے, اور ان کی اپنی ایک اپنی ذاتی جماعت بھی ہے سیاسی انہوں نے بنا لی ہوئی. جیسے بندہ کہتا نہیں کہ یار شکر ہے ریٹائر ہو کے میں نے مکان بنا لیا, اس طرح انہوں نے شکر ہے ریٹائر ہو کے تو اپنی جماعت بنا لی. اور آرمی چیف بھی ہے نا, رہ چکے وہ, آرمی چیف بھی رہ چکے ہیں, اور اپنا میڈیکل کے شعبے سے ان کا کیا تعلق ہے؟ ہسپتال کیوں بنا رہے ہیں یار؟ کاروبار کے لیے بنا رہے ہیں, اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بالکل. یہاں کئی لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہیں, انہوں نے ہسپتال بنائے ہوئے. شاید کوئی رفاہی ہاسپٹل بنا رہے ہیں. نہیں, نوٹ کمانے کے لیے. یار رفائی, یار تم لوگ ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہو کہ رفائی کام کرتے کو بندہ. اچھا چلو یار لگے ہاتھوں نام بتاؤ, ہمیں تو کچھ سمجھ یار نام شام میں نے نہیں بتانا, میں پہلے کہہ چکا ہوں. چلو اتنا بتا دیتا ہوں کہ زرداری صاحب سے پہلے وہ صدر تھے. لا جی جو اگلی مخبری چھوڑ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ چند دن پہلے نون لیگ کے ایم این اے حنیف عباسی صاحب جو ہیں, وہ جو ایفیڈرین کیس میں شامل تھے, تفتیش شامل ہیں تھے بلکہ, وہ مبینہ طور پر کلیئر کر دیے گئے ہیں. ان کی کلیئرنس کا چکر کچھ یوں ہے کہ اے این ایف جو محکمہ ہے نا انسداد منشیات کا, اس کے ایک بڑے افسر نے اسلام آباد والے افسر سے کہا کہ بھائی جی حنیف عباسی کلیئر کر دیو. اچھا, اس نے آگے سے کہا کہ بھائی جان میں نہیں تو کیس بنایا ہوا تو میں کیسے کلیئر کر دوں, انویسٹیگیشن ہوگی, کیس بھگتے ہیں وہ. 2-3 دفعہ اس نے کہا ہوگا, نہیں اس نے سنا, اس نے کہا اچھا یار میں کدھر ہو کرا لینا. جیسے ہوتا نہیں بندہ کہتا ہے یار چلو میں حجامت کدھر ہو کرا لینا. انہوں نے کراچی کے افسر سے کہا کہ یار یہ حنیف عباسی کلیئر کر دو. کراچی والے نے کہا کہ بھائی جی کیس اسلام آباد کا ہے, دفتر ان کا کاروبار جو ہے یہ دوائیوں شوائیوں والا, یہ اسلام آباد میں ہے, کیس ادھر بڑا ہوا ہے, میں کیسے کلیئر کر دوں, میں تو کراچی میں ہوتا ہوں. اوپر سے کمپنی کے رجسٹریشن بھی اسلام آباد کی ہے. انہوں نے کہا یار میں بڑا افسر ہوں, مجھے نہیں یہ بتاؤ. ایسے کرتے ہیں کہ اس کا ایک ذیلی دفتر کراچی میں شو کر دیتے ہیں, بلکہ کھلوا دیتے ہیں. دفتر کھولتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے, ایسے چابی پکڑ کے کھول نہیں ہوتا ہے نا, تو پھر کلیئر کر دو. انہوں نے پھر کاغذوں میں ادھر ایک ذیلی دفتر کھلوایا, شاید کاغذوں کے علاوہ باہر بھی کھلوا لیا ہو. پھر کراچی والے افسر نے ان کو کلیئر کر دیا. اچھا جی, اب اس کا مطلب ہے حنیف عباسی صاحب کو ٹکٹ مل جائے گا. ٹکٹ کے لیے کلیئر ہو رہے تھے یار, اور انہوں نے کیا سکولے داخل ہونا ہے. ڈش 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 میاں یا مخبری. لو جناب شکیل درانی صاحب جو پچھلے وابڈا کے چیئرمین تھے نا, انہوں نے آرڈر کیا ہوا تھا وابڈا کے افسران کا کہ گال سنائے ہمیں سوتے پہ اٹھ کے آ جاتے ہو ادھر, خبردار پینٹ کو ٹائی شائی پہن کے آیا کرو. جس نے نہ پانی ماں بہت خبردار. وہ سارے افسر پینٹ کوٹ ٹائی شائی لگانے لگ گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب افسر کا آرڈر ہو گیا, چیئرمین وابڈا معمولی چیز نہیں ہوتی. چیئرمین نے آرڈر کیا, کئی افسر تو بیچارے شلوار قمیض کے اوپر ٹائی لگانے لگ گئے. لو جناب پینٹ کوٹ ٹائی کا رواج پڑ گیا وابڈا میں. شکیل درانی صاحب چلے گئے. یہ کچھ عرصہ پہلے سیکٹری پانی و بجلی آ گئی ہے نرگس سیٹھی. جو بھی سیکٹری فارغ ہوتا ہے نا, وہ والی سیکٹری شپ اٹھا کے نرگس سیٹھی صاحبہ کو پکڑا دیتی ہے. وہ سیانی خاتون ہے, ساری چیزیں سنبھال کے رکھتی ہیں. جیسے گھر میں ایک نانی نہیں بیٹھی ہوتی, اس کو بندہ پکڑا دیتا ہے, نانی جی یہ میری والیاں پکڑنا, میں آٹا گون لواں. لو جناب سیکٹری پانی و بجلی نرگس سیٹھی صاحبہ نے آتے ہی ایک سرکولر جاری کیا کہ خبردار یہ بڑیاں پینٹا کوٹا ٹائیاں پہن کے آ جاتے ہو, ٹنگے دی آمدنی, واہ 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 واہ, سوٹ کتنے تم نے پہنے ہوتے ہیں. کوئی بندہ یہ سوٹ ساٹ نہ پہن کے آ کرے, خاص طور پہ یہ گرمیوں میں, اتنے تمہیں چاہ چڑے ہوئے ہیں. یہ دفتر ہے کیا ادھر شادی حال ہے جہاں ولیمے پہ آتے ہو تم لوگ. لاہور اس سرکولر کے بعد ایک پچھلے دنوں نرگس سیٹھی صاحبہ نے میٹنگ لی ہے. سارے وابڈا کے افسران اور چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے وابڈا کے. ساری انہیں پینٹیں کوٹیں ٹائیاں لگائی ہوئی. نرگس سیٹھی صاحب آئی, انہوں نے کہا کہ سارے پینٹ کوٹ ٹائی. ہائے میرا آرڈر نہیں تو ہاں پڑیا. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میں نے سرکولر جاری کروایا تھا, آرڈر کیا تھا
کہ پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے نہیں آنی سادے لباس میں آیا کرے. انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو نہیں پتا. کہا اچھا چلو ابھی پتا لگوا دے. لاؤ بھائی وہ آرڈر لاؤ میرا, فٹافٹ وہ آرڈر نکال کے لاؤ, اس کی کاپیاں کراؤ اور سب میں بانٹو. فٹافٹ وہ انہوں نے آرڈر بانٹ دیا. سیکٹری بڑی چیز ہوتی ہے, اس نے کہا ہو تو فوراً بڑی تیز بندے پھر چلنا پھرنا شروع کر دیں. وہ لے کے بیٹھ کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب آئندہ نہیں پہنا کریں گے. انہوں نے کہا نہیں آئندہ کیا مطلب, اٹھا میرا پتر سارے اٹائیاں شائیاں کوٹ شوٹ لا کے آؤ پھر میٹنگ شروع ہوئے گی. اٹھا پٹاٹ سارے. کوئی بیچارہ کسی کمرے میں گھسا ہوا ہے, کوئی کسی باتھ روم میں گھسا ہوا ہے, کوئی ٹائی اتار رہا ہے, کوئی کوٹ اتار کے پین کا پکڑا رہا ہے. سارے بیچارے اپنے آپ کو چھل چھل کے واپس آ کے کرسیوں پہ لگ گئے. انہوں نے کہا چلو اب میٹنگ شروع کرا. کیسی مخبری سنائی ہے تم. ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. میاں منظور احمد وٹو کا کہنا ہے کہ الیکشن میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنا کر صدر کو پیش کروں گا. پنجاب کے حکمرانوں سے نبٹنا جانتا ہوں. منظور بھٹو صاحب ویسے پنجاب کی حکومت بنانے کے تو ماہر ہیں, ایک ووٹ سے بھی انہوں نے حکومت بنا لی تھی, لیکن اس بات کی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ یہ حکومت بنا کر زرداری صاحب کو پیش کر دیں گے, کیونکہ حکومت بنا کر یہ ہمیشہ خود لیتے رہے. مگر اپنے بیان میں تھوڑا سا یہ بھی اضافہ کر لینا کہ اگر میں الیکشن تک پیپلز پارٹی پنجاب کا صدر رہا تو. کیا مطلب؟ او بھائی جی پیپل پارٹی پنجاب کے تو اتنے صدر بدلے ہیں, اتنے میرے مرشد سوٹ نہیں بدلتے تھے. اب میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے. ہائے ہائے ہائے. جس طرح ہر ہفتے پیپلز پارٹی کی قیمتیں بدلتی ہیں نا, نہیں اپنا پٹرول کی قیمتیں بدلتی ہیں, اس طرح پیپل پارٹی پنجاب کا صدر بدلتا ہے. جس طرح توپ میں سستے کپڑے کا رنگ نہیں بدلتا, اس طرح پیپل پارٹی پنجاب کا صدر بدلتا ہے. ہائے ہائے, اتنے تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کے کل کارکن نہیں رہے جتنے سابق صدر ہو گئے ہوئے. خدا کا خوف کرو یار, پنجاب میں پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے. بڑی جماعت ہے مگر صدر زیادہ ہے. مجھ سے شرط لگا لو, ان 5 سالوں میں 8,500 صدر بدلا ہے. اتنے صدر دیکھو نا ذرا, راؤ سکندر, قاسم ضیاء, رانا آفتاب, امتیاز صفدر وڑیچ, اجاز الحسن, صدر پہ صدر یار, صدر پہ صدر, دے صدر. ہائے ہائے ہائے. اب تو میرا خیال ہے ان کی بحث یہ ہوتی ہے کہ بات سنو یار, تم بی بی کی سالگرہ کے اوپر کیک کھا لینا, صدر میں بن جاتا ہوں, یا پھر کیک میں کھاؤں گا, صدر تم بن جاؤ. اتنی جلدی صدر بدلتی ہیں جیسے لمبے روٹ کی گاڑی کا ڈرائیور نہیں بدلتا, جاتے کوئی اور ہوتا ہے, واپسی پہ کوئی اور ہوتا ہے. اس طرح پیپل پارٹی پنجاب کا صدر بدلتا ہے. جس طرح کوئی بھی سبزی لینے جائیں ساتھ دھنیا تو آتا ہی ہے, اسی طرح پیپل پارٹی کا کوئی بھی اجلاس ہو ساتھ پنجاب کا صدر تو بدلتا ہی ہے. اور ہر صدر آگے اسی طرح کی باتیں کرتا ہے جس طرح کی یہ منظور سٹون صاحب نہیں کر رہے کہ چھڑ دیو کر دیں گا, ہلا ہو جائے گی, صرف پارٹی نظر آئے گی, کوئی نہیں اگے کھلوئے گا. اور ٹھیک 1 ہفتے بعد یہی صدر بیچارہ جنرل سیکرٹری کو فون کر کے کہہ رہا ہوتا ہے یار گل سن, اور جمعے والے دن فریال تالپور صاحب آن رہے نے, بندے کتوں کٹھے کریے. لاہور سمیت کئی شہروں میں گیس پریشر کم ہو گیا, لوگوں کو کھانا پکانے میں مشکلات کا سامنا. وزارت پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ سردیوں میں بحران مزید بڑھے گا. ہائے ہائے ہائے, نہ گیس کے پیپوں میں گیس رہی ہے, نہ سلنڈروں میں گیس رہی, اوپر سے مہنگی اتنی ہو گئی ہے, نواں سلنڈر لانے کو دل ہی نہیں کر. تم یقین کرو پا جنید, کل میں نے گیس والا سلنڈر دبا کے تو انڈا فرائی کیا. وہ جیسے ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب دبا کے نہیں پیسٹ نکالتے, اس طرح میں نے سلنڈر پیچھے سے دبانا شروع کیا, اور ایک دم ہلکی سی گیس نکلی اور انڈا فرائی ہو گئی. کتنی دیر تو میں گھی میں انڈا ڈال کے تو یہی ڈرتا رہا ہوں یار صرف یردی ہے, باقی انڈا نہیں ہے. اب انڈا پکے تو نظر آئے نا. پاس سے میرا چھوٹا بیٹا دمدمہ مجھے چھیڑنا شروع ہو گیا, کہتا پاپا ہماری مرغیاں خالص انڈے دیتی ہیں, صرف زردی ہوتی ہے, سفیدی نہیں ہوتی. اب تو باہر محلے کے بچے پیپوں کو تکے لگا رہے ہوتے ہیں تو گیس گھر تک پہنچتی ہے. پریشر ہی کوئی نہیں گیس کا, اتنی سست گیس یار. میں تو محلے میں کو پتلا سا بچہ ڈھونڈتا رہا ہوں کہ نالے دانی کی طرح اسے پیپ میں گھسا دوں, بیٹے آگے کیا ہو گیس لے کے آؤ گے.
बिल्कुल ही प्रेशर खत्म हुआ सुई गैस का। तो जितना को हारे हुए काउंसलर का SHO पे प्रेशर नहीं होता, इतना को सुई गैस का पाइपों में प्रेशर। हारे हुए काउंसलर को बार मुहर्रर बिठा छोड़ता है, भाई यार ये SHO साहब आराम कर रहे हैं, उठेंगे तो दिन दस। पाकिस्तान में पानी और कोयले से बिजली बनाने की गुंजाइश मौजूद है। वजीर पानी और बिजली अहमद मुख्तार। हाँ वाजी अहमद मुख्तार साहब, क्या तसल्ली दी है आपने। हजूर ये तो जब मैं छोटा सा था ना उस वक्त से ये सुन रहे हैं कि पानी और कोयले के साथ इधर बिजली बन सकती है। ये आपने कौन सा को नया इंकशाफ किया है हजूर। अब तो हमारे प्रोग्राम के एंकर की जुबान पर छाले पड़ गए हैं कोयले से बिजली बनाने का बता बता के। मैं इसको कहता हूं अगर तुमने कोई गलत बात की तो मैंने तुम्हारी जुबान पे कोयले वाली बिजली रख दी। अब तो बहुत आगे बात चली गई हुई है। कूड़े से बिजली बनती है, गन्ने के फोक से बिजली बनती है, गाय के गोबर से बिजली बनती है, कई बिजलियां बन चुकी हैं। तुसी फिर पानी ते कोले तो शुरू होने। खुदा के वास्ते आप नई नई वारी ले रहे हैं वजारत पानी व बिजली की। पिछले वजीर से पूछ लिया करे कि तू किथों तक गल कर बैठा है, ताकि मैं उससे आगे बात शुरू करूं। आप तो वो जैसे पुराने बुजुर्ग नहीं इंकशाफ करते। मैं तुम्हें एक पते की बात बताऊं, सिर पे तेल जरूर लगाया करो। बंदा पूछे ये कौन सी आप नई बात बता रहे हैं जनाब। ये तो उसी वक्त पता चल गया था जब सिर बना था और जमीन में से तेल निकला था। सर पे लगाने वाला तेल जमीन से निकला था और क्या जेब से निकलता है? तुम्हारे ख्याल में मेरा ख्याल है मिट्टी का तेल ही सिर्फ मिट्टी से निकलता है। सरों का तेल भी जमीन से निकलता है। अच्छा यार सरों का बूटा जो होता है वो जमीन में से ही निकलता है। गुजरावाला के बकरे और छतरे भी पहलवान निकले। कुर्बानी के इन जानवरों का वजन मनों में और कीमतें लाखों में। अवाम करे तो क्या करे। होए गुजरावाला के लोग तो अपने कुर्बानी के जानवरों को इसलिए ज्यादा खिलाते हैं कि भाई वड्डा हो को अद्धा पौना घंटा ते लगे मैनू तेनू खांदे आ। जैसे आम लोग मूंगफली छिल के नहीं खाते, इस तरह गुजरावाली ये बकरा छिल के खाते। कसाई से लड़ पड़ते हैं, पर हट जा यार, इन्नी देर च तो खा भी लेता जिन्नी देर च तो हलाल करन दे। बल्कि एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। यार खल लान ते बड़ा टाइम लगता है, जिप्पां वाले बकरे नहीं मिलते। इधर अभी कसाई बकरे को छुरी फेरनी शुरू करता है, उधर चूल्हे पे प्याज लाल करना भी शुरू कर देते। बल्कि कई दफा तो बकरा बेचारा जाते जाते कहेंगे जाता है आग मट्ठी कर ले प्याज सड़ जाएगा। पूरी दुनिया पे इस ईद को या बकरा ईद कहा जाता है, या कुर्बानी वाली ईद कहा जाता है, या बड़ी ईद या ईद उल ज़ुहा कहा जाता है। वाहिद गुजराले में इसे गोशत वाली ईद कहते हैं। गोशत वाली ईद, गोशत वाली ईद आउन डई है, छुरियां तेज करा लो। ये था आपका हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।